میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل طاہر جو اس آپریشن کی جو ہے وہ کمانڈ کر رہے تھے جو جنوبی وزیرستان میں کیڈٹ کالج وانا میں جو ہے وہ کیا گیا. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایز اے سولجر جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی چیلنجنگ اور کتنی ڈیلیکیٹ سچویشن تھی جو آپریشن آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کیا. میں بھی آپ کو ایز اے سولجر ہی بات کروں گا بیکاز آئی ایم اونلی اے سولجر, اے پراؤڈ سولجر الحمد للہ. یہ جب وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تو میں آئی واز ناٹ ویری فار اوے, تو میں امیجیٹلی آئی رشڈ بیکاز ایکسپلوژن کے بعد یہ خبر تو ہمیں پتہ چل گئی تھی کہ یہ اندر انہوں نے انٹری کرنا ہے, اور جس طریقے سے اے پی ایس پشاور کا دی ورسٹ انسیڈنٹ پرابلی ان آور ہسٹری, اس سٹائل کے اوپر یہ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. تو امیجیٹلی پھر میں نے جو ہاؤسز آپ دیکھ رہے اس جہاں پہ بچے رہتے ہیں, جہاں پہ بچے رہتے ہیں, اب چونکہ انہوں نے ایکسپلوژن وہاں پہ کیا تو وہ جو کیوس اور جو ڈسٹ تھا اس کے کور میں یہ ادھر آئے. دے ویٹڈ فار دا ڈارک بیکاز اراؤنڈ 5 بجے کا ٹائم تھا, ان نیکسٹ 15-20 منٹس اٹ وڈ بی ڈارک. تو اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ایک سینس آف ایمرجنسی یہ تھی کہ ہاؤ ٹو سیکیور کیڈٹس. تو میں نے امیجیٹلی یہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے, دس از ایڈمنسٹریٹو بلاک, یہ آپ کو جو نظر یہ والا آ رہا ہے, اور اس کے اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ آفیسز پلس کلاس رومز ہیں. اور یہ جو گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سامنے, بالکل سامنے جب وہ انٹر ہوتے تو سیدھے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ, جی بالکل وہ سیدھا یہاں پہ آئے. اور نیکسٹ پلان ان کا یہ تھا کہ جیسے تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو وہ ہاسٹلز میں جائے اور بچوں کو ہاسٹیج بنائے اور اس طرح کی کوئی کارروائی کرے جس طرح اے پی ایس پشاور میں ہوا تھا. آگے چلتے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا جو ہے وہ یہ ایڈمنسٹریٹو بلاک بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ذرا بات بھی کر لیں, ساتھ جگہ کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیں. تو لیکن یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اس میں بچوں کی زندگیاں انوالو تھیں یہاں پر جس طرح سے ہوا. تو مجھے ذرا تھوڑا بتائیے جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے جہاں پر ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر جو ہے وہ ان کو کس طرح سے انگیج کیا گیا اور پھر نیوٹرلائز کیا گیا. یہاں پہ جب جیسے ہی مطلب یہ لوگ یہاں پہ آ گئے تو میں نے اپنے بندے اس کے ارد گرد لگائے مختلف جگہوں کے اوپر. کچھ میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹ کے جو ہاؤسز ہے وہاں پہ میں نے اپنے بندے لگائے ٹو انشور 2 things. ان دا فرسٹ پلیس جو اسٹوڈنٹس کی سیفٹی تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی, بیکاز ایک تو آرمی چیف کی طرف سے, آرمی کمانڈ کی طرف سے بڑے اسپیشل انسٹرکشنز تھے کہ معصوم بچوں کو کچھ نہ ہو جائے, اسٹوڈنٹس کو. تو وی ہیڈ ٹو انشور دیٹ ان اینی کیس. ہمارا بڑا کنسرن یہی تھا کہ وہ ایک دفعہ سیکیور ہو جائے, اس کے بعد ہم ان سے نمٹ لیں گے. تو میں نے اسٹوڈنٹس کے جتنے ہاؤسز ہیں اس کے اندر میں نے اپنے بندے اپنے سولجرز پلیس کر لیے, تو دیٹ وے دے ور سیکیور. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کنٹین کیا, کنٹین اس طرح کیا. جو ایڈمنسٹریٹو بلاک کے جو پیچھے ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس ایریا کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا, اس کو ہم نے الگ کر دیا تاکہ یہ یہاں سے بھاگ کے اسٹوڈنٹس کے پاس جا کے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کس طرح سے نیوٹرلائز ہے وہ کیا گیا. اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں کے اوپر اس کے آل راؤنڈ اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلا حملہ انہوں نے کیا 4:50 پر, تو اس میں کتنا وقت آپ کو لگا اس سارے ایریا کو سیکیور؟ ناٹ لانگ, بیکاز امیجیٹلی میں چونکہ واز آلریڈی ریڈی فار سم تھنگ ایلس, کوئی اور اس میں ڈیوٹی پہ تھا. میں امیڈیٹ یہاں پہ جب آیا تو میں نے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جو ہاؤسز تھے اس کے اندر, یہ آپ کو سرکولر روڈ نظر آئے گا باہر آپ جب نکلیں گے اس کو, تو اس سرکولر روڈ کے اوپر میں نے خود اپنی گاڑیوں میں بندے بٹھائے اپنے سولجرز, اور ان کو ہاؤسز میں پلیس کر دیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی سیفٹی انشور ہو جائے. وہ کرنے کے بعد وہاں پہ بھی میں نے کچھ شارپ شوٹرز, چند گھنٹوں میں جو ہے وہ بچے دہشت گردوں کی پہنچ سے, اچھا منٹس یس, دہشت گردوں کی پہنچ سے باہر ہو چکے. آف کورس. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا کیا چل رہا تھا, واٹ ور یو تھنکنگ, کیا فیلنگس تھیں جب یہ سارا آپریشن, کیونکہ یہ ایک تو ڈیلیکیٹ آپریشن تھا اور پھر اس کی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ بہت لمبی تھی, کیونکہ اگلے دن جا کر جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ یہاں پر ان کو مارا گیا, ان کو ختم کیا گیا. کیا چل رہا تھا, سوچ کیا تھی اس وقت, ساری سچویشن کو کس طرح سے؟ سوچ یہ تھی جیسے انسیڈنٹ ہوا تو ہم سب کی انفارچونیٹلی ہماری میموری میں انگریوڈ ہے اے پی ایس پشاور. ہم نے بھی سنا تو سب سے پہلا جو ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ جاتا ہے, تو ان آرڈر ٹو
टू नलिफाई एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हमने ये किया कि आर्मी कमांड की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि आप स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को पहले इंश्योर करें और सब्सिक्वेंटली इनके साथ डील करें। तो इसी इंस्ट्रक्शंस की लाइट में हमने अपनी प्लानिंग ये की कि हम पहले तो हमने उनको सिक्योर किया। अब सिक्योर करने में तो टाइम नहीं लगा, इट वाज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। उसके बाद हमने इनको ऑलरेडी चूँकि इस बिल्डिंग के अंदर कंटेन किया हुआ था, तो इतना ज़्यादा हमें इमरजेंसी नहीं थी जल्दी करने की, बिकॉज नेक्स्ट फेज वाज एवैक्यूएशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, बिकॉज ये वहाँ पे तो थे, बट वी वांटेड देम टू बी अवे फ्रॉम दिस प्रेमिसेस, ताकि उनको वो ट्रॉमा या उस तरह का कोई इफेक्ट भी ना हो। तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट टाइम वाज विद अस, हमें कोई परेशानी नहीं थी, बिकॉज बाय देन दे वर सिक्योर। तो उसमें कोई तकरीबन 18 to 19 आवर्स लगे उनकी एवैक्यूएशन में, और वंस वी वर डन विद दैट तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दिस व्हाट यू सॉ कि हमने इनको 4 के 4 को जो इस्तिशहादी थे, दे कॉल देम इस्तिशहादी, तो हमने इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जस्ट अराउंड हेयर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर ये मौजूद थे, और फिर इन्हें यहाँ पर ही जो है वो ख़त्म किया गया। यहाँ पे ये आगे जो है वो बिकॉज इनका पहले तो प्लान ये था कि स्टूडेंट्स को शहीद करें। उसके बाद जब हमारे हाउसेस को हमने सिक्योर कर दिया तो ज़ाहिर है थ्रू विंडोज़ वगैरह तो ये तो देख रहे थे, इन्हें पता चल गया था। जब ये प्लान उनका हमने नाकाम बना दिया तो नेक्स्ट उसका ये था कि उनको अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपनी उनकी लीडरशिप उधर खारजी लीडरशिप बैठी हुई है अफ़गान सॉइल के ऊपर, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस थी कि आप इस तरह करें, अभी आप भागने की कोशिश करें। अच्छा। तो वी न्यू देयर प्लान, अदरवाइज ये लंबी प्लानिंग करके आए हुए थे, और हमारे पास इंटरसेप्ट्स है, ये कम्युनिकेशन में थे थ्रू आउट अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे अपने जो इनके हैंडलर्स थे उनके साथ इन कम्युनिकेशन थे। वाना मुश्किल जगह है, यहाँ पर ज़ाहिर बात है इस तरह के हमलों का खदशा रहता है, जो आपके जवान पोस्टों पर हैं, जो आगे फॉरवर्ड जगहों पर जो है। लेकिन क्या ये अंदाज़ा था कि एक स्कूल को इस तरह से जो है वो टारगेट जो है वो किया जाएगा, या उसको इन बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी? फ्रेंकली स्पीकिंग न मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ का था, अगरचे बाय नाउ वी ऑल नो कि ये खवारिज इनका एम क्या है, मतलब ह्यूमैनिटी या कोई जिस तरह हम कोई इस तरह मतलब ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं है। तो वी वर नॉट फ्रेंकली बहुत ज़्यादा हमें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो कॉलेज है मोर देन 80% ऑफ द चिल्ड्रन ये ट्राइबल है, ये यहाँ के लोकल है, साउथ वज़ीरिस्तान के वज़ीर है, मसूद है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता था कि इनके मॉरल्स क्या है, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है, बट स्टिल टू कम डाउन टू दिस लेवल फ्रेंकली हम इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सॉफ्ट टारगेट के तौर पे इन्होंने किया इधर। और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या जज्बात थे? उसके बाद an immense sense of achievement, मतलब an immense sense of achievement beyond words, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे हीरो हैं जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन बच्चों को महफूज रखा, स्टाफ को यहाँ पर जो है वो महफूज रखा, यकीनन आप जो है वो मुबारकबाद के मौके। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त मेजर उसामा मौजूद हैं, और मेजर उसामा वो ऑफिसर हैं जिनकी कमांड में फोर्सेस ने जो है वो यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड जब दिन दहशत गर्दों को एलिमिनेट किया गया, उस फेज़ में जो ऑपरेशन हुआ इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उसकी जो है वो कमांड की थी। मैं ज़रा चाहता हूँ ज़रा इनसे हम पूछें कि ये जो कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल काम था। मेरे साहब थैंक यू सो मच जी। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे, आपको कैसे पता चला, और फिर यहाँ पर जो फोर्सेज आई, जो आपके साथ टीम थी, उन्होंने किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है वो कंडक्ट किया? बेसिकली जी जिस तरह ही हमें पता चला है कि ब्लास्ट हो गया, तो हमारी जो QRF टीम्स हैं वो यहाँ पे एट द स्पॉट पहुँची हैं। उसके बाद हमने एरिया को जो है वो कॉर्डन किया है। आफ्टर कॉर्डन करने के बाद हमने असेस किया सिचुएशन को कि इनकी जो लोकेशन है वो क्या हो सकती है, बिकॉज द मेन चैलेंज वाज स्टूडेंट्स वाज इनसाइड द कैडेट कॉलेज, एंड हमें नहीं पता था कि आया कि कोई स्टूडेंट वगैरह हैं वो जो है ना उनके जद में ना आ जाएं। तो दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इनिशियली टू असेस वेदर कि द स्टूडेंट्स आर सेफ और नॉट। जैसे ही हमें पता चला कि स्टूडेंट्स आर सेफ, दे आर सिक्योर, देन वी स्टार्टेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अवर मिशन।
سو دا تھنگ واز کہ جو میرا ٹاسک تھا بیسیکلی دا ٹاسک وچ آئی ہیو بین اسائنڈ دیٹ آئی ہیو ٹو سیکیور دی آؤٹر پیرامیٹر اینڈ پلیس دی بلاکس, کہ مجھے بلاکس کو پلیس کرنا ہے اور ان کو جہیں کہیں بھی یہ اگر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے ان کو کنٹین کرنا ہے اور ان کو کل کرنا ہے. سو ایز سون جہاں ان لوگوں کو جب ہم نے کنٹین کر لیا اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیڈٹس سیفلی ایویکویٹ ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد جب انہوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے رائٹ, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ یہاں سے اترے ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ادھر ہی ایک ایک کر کے چن کے انگیج کیا ہے اور ان کو ہم نے جہنم حاصل کیا ہے. تھینک یو سو مچ میجر اسامہ اینڈ کنگریچولیشنز کنڈکٹنگ سچ اے سکسیزفل آپریشن. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ اس وقت کیڈٹ کالج جو وانا ہے اس کے جو پرنسپل ہیں کرنل محمد عثمان جو ہے وہ موجود ہیں. یہ بچے یہاں پر جو ہے وہ ان کے سرپرستی میں ہیں, یہاں کا جو سٹاف ہے اس کو جو ہے وہ یہ لیڈ کرتے ہیں. تو میں ان سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 نومبر کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد فالو اپ میں جس طرح سے یہاں پر جو آپریشن ہوا ابھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری سچویشن کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ. ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ بچے موجود ہیں, یا تو بچوں کی 500 پلس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے بچے یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے. تو بچوں کے بارے میں بتائیں, ہاؤ دے وینٹ تھرو دا سچویشن. آپ کی بعد میں جو ہے وہ جب ان سے جو ہے وہ بات ہوئی کس طرح سے جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو وہ کیسے دیکھ رہے تھے, ان کے لیے کتنا چیلنجنگ یا مشکل تھا؟ ایز اے پرنسپل میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بچے ٹراما میں ہوں گے, لیکن میرے بچوں نے مجھے بھی سرپرائز کیا جب وہ مسکراتے ہوئے اترے. انہوں نے اس ٹراما افیکٹ کو اس طرح نہیں لیا. آف کورس ان کی کم عمر ہے, 8ویں کے بچے بھی ہیں میرے پاس اور 8ویں سے لے کے 12ویں کلاس تک کے بچے ہیں. افیکٹ تھوڑا بہت شاید ان کے اوپر آیا بھی ہو, لیکن بطور پرنسپل جب میں نے ان سے ایویکویشن کے بعد ساروں سے ملاقات کی, آپ یقین کریں کہ انہوں نے وہ مورال دکھایا جس سے میرا مورال بھی بلند ہوا. اور یہ جو بچے آپ کے پاس یہاں پر کیڈٹ کالج کے اندر ہیں, یہ زیادہ کہاں سے آتے ہیں, کن علاقوں کے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ یہ کیڈٹ کالج